لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ ہر امام پیغمبر کا کوئی بھی جانشین پیغمبر کے صفات کا آئینہ دار، صفات الہیہ کا مظہر بن کر آیا۔ ہمارے لیے ہر امام کی سیرت نمونۂ عمل ہے، جیسا کہ ہمارے اس 8ویں امام کے نام ہی میں رضا ہے۔ گویا کہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم 8ویں امام کی سیرت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں، کچھ حدیثیں عرض کرنا چاہتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے، یہ اقوال، یہ احادیث۔ ورنہ محفلیں تو بہت ہوتی ہیں، مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، خوشی کی تاریخیں، ولادت کی تاریخیں صرف واہ واہ اور نعرے حیدری کی نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس معصوم کی ولادت ہے اس دن ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ امام کی سیرت سے، امام کے قول سے واقعاً امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کس طرح سے علوم کے، معارف کے درجات بیان کیے ہیں، کس طرح سے ایمان کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں آپ کی اقوال اور آپ کی احادیث ہیں۔ جب خراسان کی طرف آپ آئے ہیں، خراسان یعنی ایران میں جب آپ کا بلاوا ہوا تو منزلیں طے کرتے کرتے راستے میں ایک جگہ کا نام نیشاپور ہے، وہاں پر آپ نے جو سلسلۃ الذہب حدیث قدسی ہے، جس کو میں نے عنوان کلام کے طور پر ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک جمع غفیر بڑا مجمع، اس منزل پر مورخین ہیں، محدثین ہیں، کچھ نہ کچھ وہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے فقرے سننا چاہتے ہیں۔ میں تفصیل تو نہیں بیان کروں گا کہ کیا صورتحال تھی، کیا نوعیت تھی، ہاں جلدی اجمالاً کچھ باتیں عرض کر دوں تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اور اس سلسلے کو اس طرح سے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، یہاں تک کہ پیغمبر تک اس سلسلے کو لے گئے۔ پھر پیغمبر سے جبرائیل نے، اور جبرائیل نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، لوح محفوظ پر قلم نے لکھا، اور قلم بغیر مرضی پروردگار کے حرکت نہیں کرتا۔ کیا بیان کیا آپ نے؟ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ مورخین نے فوراً لکھا۔ اب امام آگے بڑھے، پھر سے رکے، اور آپ نے پھر فرمایا
वलाकिन बशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा। इमाम ने फिर इस हदीस कुदसी की वजाहत की गोया की कि देखो ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा का मजबूत कला तो है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो गया, लेकिन इसके कुछ शराइत हैं। व अना मिन शुरूतहा, और उन्हीं शर्तों में से मैं भी एक शर्त हूँ। गोया कि इमाम ये बताना चाहते हैं कि अहले बैत को छोड़कर न जन्नत मिल सकती है न नजात मिल सकती है। इशारा था अपनी विलायत की तरफ, मासूमीन की विलायत की तरफ, कि उसका इकरार होना चाहिए। इकरार विलायत के साथ ही आमाल कबूल होंगे। उसके अलावा नाज़रीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल की तरफ भी आठवें इमाम ने हम सबको मुतवज्जे किया है। माँ बाप का मर्तबा क्या है? चूँकि आज रोज़ जुमा भी है, तो लिहाजा मैंने कोशिश ये की कि कुछ वालिदैन के हवाले से, तक़वे के हवाले से, शुक्र के हवाले से, इसलिए कि ये दिन भी बहुत अहम दिन होता है, और इमाम के कौल को बयान करूँ। तो इमाम ने फरमाया है, हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन इन काना मुशरिकैन। माँ बाप के साथ नेकी करना वाजिब है, अगरचे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। वला ताअत लहुमा फ़ी मासियतिल खालिक। हाँ, लेकिन माँ बाप की इताअत उस वक्त वाजिब नहीं है जब खुदा की नाफरमानी हो रही हो। अब देखें, इस हदीस के दो रुख हैं, इसके दो जुज़ हैं। पहला जुज़ तो यह है कि हर हाल में माँ बाप के साथ हमें अच्छा सलूक करना है। अच्छा, होता क्या है, हमारा समाज, हमारा माशरा, नौजवान अगर माँ बाप किसी बात पर उलझते हैं तो जवान बेटा भी ज़बान दराज़ी करने लगता है, उनकी बात का सख्ती से जवाब देने लगता है। नहीं, उनके साथ नरमी से पेश आएँ, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। अगर मोमिन नहीं है, हाँ, एक इंसान और आया आपके सामने, उसने पूछा, मौला मेरे वालिदैन शिया नहीं हैं, मुसलमान हैं, क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं? तो इमाम ने बाकायदा फरमाया, कहा उनके साथ अच्छे से पेश आओ। अगर ज़िंदा हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक करो, अगर वो इंतकाल फरमा गए हैं तो उनके हक़ में दुआ करो, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, उनके लिए सदक़ा दो। तो नाज़रीन, हर हाल में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। इमाम की इस हदीस से वाज़ेह है, वला ताअत लहुमा फ़ी मासियतिल खालिक। हाँ, उस वक्त माँ बाप की इताअत नहीं है जब खुदा की नाफरमानी हो रही। मसलन बच्चे की मोहब्बत में अगर वालिदैन कहें कि बेटा हमारा भले जवान है, अगर रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, वाजिब रोज़े को अगर मना करें तो ऐसे में उनकी इताअत वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। ऐसे अगर वाजिब नमाज के लिए वालिदैन मना करें कि मत पढ़ो, तब ऐसे में माँ बाप का हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म मानना हम सब का फरीज़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि टकराव अल्लाह के हुक्म में और वालिदैन के हुक्म में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आठवें इमाम की जो सीरत है, आपने अपने अमल से, अपनी इबादत से, अपने ज़ुहद से जिस तरह से तारीख़ को मुतासिर किया है, बाकायदा तौर पर ज़िक्र इमाम हुसैन, चूँकि इससे पहले अइम्मा के दौर में वो हालात नहीं थे, लिहाजा बाकायदा तौर पर ज़िक्र इमाम हुसैन को जो रवाज दिया है आठवें इमाम ने, पाँचवें इमाम के दौर में, छठे इमाम के दौर में भी
زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ وغیرہ وغیرہ، ایک مخصوص دائرہ تھا، لیکن باقاعدہ طور پر 8ویں امام نے مجلس امام حسین کا انعقاد کیا۔ کبھی خود ذاکر رہے، کبھی خود سامع رہے، کبھی دیوبل خزائی کو حکم دیا کہ تم ہمارے جد کا مرثیہ سناؤ، اور پورے اہل خانہ کو یکجا کیا، گریہ وزاری ہوئی۔ تو کئی ایک رخ ہے 8ویں امام کی زندگی کے ناظرین۔ ذکر امام حسین کے حوالے سے بھی ایک اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو حدیثیں ہیں، ایک اور حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک طویل حدیث ایک طرح سے کہا جائے، کئی رخ اس حدیث میں ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثہ مقرون بہا ثلاثۃ اخری، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 چیزیں اس سے ملی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ امر بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاتہ، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ امر بالشکر لہ ولوالدیہ، فمن لم یشکر الوالدین لم یشکر اللہ۔ 8ویں امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا ہے اور والدین کے شکر کا حکم دیا ہے۔ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ امر باتقاء اللہ وصلۃ الارحام، اللہ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی خدا کے لیے متقی بن جاؤ۔ وصلۃ الارحام، اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ فمن لم یصل لم یتق اللہ، جس نے صلہ رحمی اختیار نہیں کی وہ متقی نہیں بن سکا۔ تو ناظرین، اس مرحلے میں پہنچ کر گویا کہ 8ویں امام کی سیرت سے، 8ویں امام کی حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب، اہل خانہ، خاندان جن سے بلڈ ریلیشن ہے آپ کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو متقی نہیں بن سکے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مومن متقی نہ بن سکے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین سے اعمال کو قبول کرے گا۔ اگر ہم متقی نہیں بن سکے تو گویا کہ ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا جو حکم 8ویں امام نے دیا ہے، اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عزیز و اقارب کے حقوق ادا نہیں کرتے تو دن بدن ہماری عمر گھٹتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس مختصر سے وقت میں نے کوشش کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آخر کلام میں آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہر طرح کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کے اعمال قبول فرمائے۔ خصوصی دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر، حساب کتاب سب کچھ اہل بیت کے ساتھ کرے۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔